ہاں میں نہیں سمجھتا کہ ضروری ہے زمل، اور اگلے ہفتے سے میں اتوار کو بھی گھر میں نہیں رہوں گا، نہ ہی عام دنوں کی طرح شام کو جلد گھر آؤں گا۔ جاسم نے سرد لہجے میں اسے اطلاع دی۔ لیکن کیوں جاسم، کہاں جائیں گے آپ؟ کچھ مسئلے مردوں کو خود حل کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ عورتوں کو بھی پریشان کیا جائے یا لازمی ہے کہ ہر بات انہیں بتائی جائے۔ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہاری کسی ضرورت سے بھی میں غافل نہیں ہوں۔ اب سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے جاسم نے لیمپ کی لائٹ بند کر دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اس کے رویے پر زمل دیر تک سوچتی رہی، لیکن اس بے دردی کی بے خبری پر اسے جی بھر کے غصہ آیا، مگر خاموشی کے آنسو بہانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ شادی کے 9 ماہ بعد بھی وہ دونوں دوست نہ بن سکے تھے، نہ ہی زمل جان پائی کہ آخر کیا وجہ ہے جو جاسم آج بھی سرد مہر ہے۔ انہی دنوں زمل کی بڑی چاچی کی ابیرہ کی شادی کا غلغلہ اٹھا۔ اس کی مایوں کی تقریب بھی تھی۔ جاسم نے تو جانے سے معذرت کر لی تھی، لیکن زمل کو اچھی خاصی رقم دے دی تھی تاکہ وہ تقریب کی شاپنگ اور لین دین کر سکے۔ زمل جانتی تھی جاسم کی مصروفیات کہ وہ رات کو 11 بجے سے پہلے گھر نہیں آ پاتا، اور چھٹی کے دن بھی اسے شام کو جانا ہوتا تھا۔ سسرال میں سب اچھے تھے، نندیں بہت کم میکے آتی تھیں، ساس سسر بہت محبت کرنے والے تھے، بس جاسم میں والہانہ پن نہیں رہا تھا۔ اس نے بھی کڑنا تو نہیں چھوڑا تھا، بس سمجھوتا کر لیا تھا۔ زمل نے روم میں داخل ہو کر ویسی ہی رونق محسوس کی جیسی اس کی منگنی پر ہر طرف تھی۔ لڑکے کی تصویر وہ دیکھ چکی تھی، وہ بہت ہینڈسم تھا۔ لڑکا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی۔ وہ سب گھر کو سجا کر اب تک مکمل طور پر تیار تھے۔ لڑکے کے لیے تحائف کا ڈھیر تھا، بالکل ویسے ہی جیسے جاسم کے لیے سب کچھ تیار کیا تھا۔ زمل سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں لڑکے والوں کے آنے کا شور اٹھا۔ زمل نے نوٹوں والا ہار اٹھایا اور گلاب کی پتیوں والی پلیٹ اٹھا کر استقبال کے لیے سب کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے سے آتے 3 لوگوں کو دیکھ کر آج اسے بہت عجیب لگا۔ تقریب بہت جلد اختتام پذیر ہو گئی۔ چچی کا موڈ سخت آف لگ رہا تھا، وہ ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی۔ بڑی چچی بس ضد تھی کہ منگنی توڑ دی جائے، لیکن بڑے چچا اور زمل کے ابو کو یہ غیر مناسب لگ رہا تھا۔ ارے بھائی صاحب، میں کہتی ہوں منگنی کی حیثیت ہی کیا ہے، شرعی طور پر تو کچھ بھی نہیں۔ بڑی چچی نے ابو کو ہمنوا بنانے کی کوشش کی۔ بھائی بات منگنی کی شرعی حیثیت کی نہیں، زبان کی ہے۔ یہ سب تو منگنی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ انہوں نے بھی تو حد کر دی نا بھائی صاحب۔ منگنی پر ایک ٹوکرا مٹھائی کا 1 جوڑا اور ایک سونے کی انگوٹھی لا کر وہ لوگ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے تو یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے، ورنہ تو یہ سب فضول رسم و رواج ہیں اور ہم ان کے قائل نہیں۔ بتائیے نا بھائی صاحب، یہ بھی کوئی بات تھی جو ان کی بڑی بھی نے کر ڈالی؟ چچی نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے مبشرہ۔ دیکھیں تو ہمارے گفٹس لاکھوں روپے کے ہیں، بچے نے بھی گفٹس دیے، کھانا الگ بنوایا، اوپر سے لڑکے کے لیے ہیرے کی انگوٹھی 4 جوڑے، وہ بھی برانڈڈ۔ کچھ اندازہ ہے صرف گفٹس پر ہی کتنا کچھ کیا ہم نے، اور ان لوگوں نے تو منگنی کو ڈھنگنی بنا دیا۔ زمل کی امی نے بھی چچی کی حمایت میں تابڑ توڑ جملے بولے۔ یہ سب آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، آپ کو ان لوگوں نے یہ سب کرنے کو نہیں کہا تھا نا؟ بھائی میں نے تو پھر آگے کی باتیں بھی ان سے کر ڈالی ہیں، ابھی سب بات صاف ہو جائے تو اچھا ہے۔ ہم بیٹی کو اتنا زیادہ جہیز دیں گے تو ان کو بھی تو 50 تولے سونا ڈالنا ہوگا نا۔ زمل کے سسرالیوں نے لاکھوں کے لہنگے ڈالے، تو ابیرہ کے سسرالیوں کو تو اس سے بڑھ کر کرنا ہوگا۔ بڑے ہوٹل میں انہیں ولیمہ کرنا ہوگا، ہم بھی تو بارات برداشت کریں گے نا بڑے ہوٹل میں۔ لیکن نا جی، انہوں نے تو سرے سے انکار کر دیا۔ بڑے میاں بولے ہم شادی بہت سادگی سے کریں گے، جتنی ہماری توفیق ہوگی اتنا ہی خرچہ کریں گے۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ مجھے نہیں کرنی ان لوگوں میں ابیرہ کی شادی، سب سن لے۔ ابیرہ جو زمل کے پاس ساکت بیٹھی تھی، اٹھ کر آنسو روکتی اندر کو بھاگی۔ دیکھو بیگم، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، ہم اگر اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو جہیز سے بھی منع کر دیا تھا۔ ہم لوگوں پر یہ سب چیزیں اس لیے بوجھ نہیں بنتی کیونکہ ہم استطاعت رکھتے ہیں، بزنس مین ہیں، اور ہم سارے بھائی مل کر شادی کا خرچ بانٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو زمل کی دفعہ ہم سارے بھائیوں نے مل کر اس کی شادی کا انتظام کیا تھا، کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی ہیں، سب کچھ مل کر لیتے ہیں۔
جبکہ وہ لوگ اپنے اوپر انحصار کر کے جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ چچا نے دھیرے سے چچی کو سمجھایا، لیکن زمر کے سسرال والے بھی تو مختصر فیملی کے لوگ تھے نا، انہوں نے تو سب کام ہماری مرضی کے مطابق کر دیے تھے۔ چچی نے احتجاج کیا، کیا آپ بھول رہے ہیں جب ہم نے سونا ڈالنے کی بات زمل کے سسرال والوں میں کی تھی تو اس کے سسر بھی پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ وہ تو اس وقت زمل کی ماں نے بالا ہی بالا جاسم کی اماں کو دھمکی دے دی تھی کہ ہم رشتہ توڑ دیں گے، تو پھر وہ بیچاری ہر خرچ کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور تو اور پارلر کے لیے بھی 1.5 لاکھ دے ڈالا تھا۔ چچی کے منہ سے یہ سب کچھ سننے کے بعد زمل کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ تبھی تو جاسم قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ہر وقت کام میں